إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فیہا خالدون. صدق اللہ العلی العظیم. اب اس آیت کے جو لفظ و لفظ جو معنی ہیں، اور خوشخبری دو تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے انہوں نے اچھے، تحقیق واسطے ان کے باغات ہیں، بہتی ہیں سے نہریں، ان کے سے نیچے ان کے نہریں، جب کبھی دیے جائیں گے وہ اس سے پھل کھانے کے لیے تو کہیں گے یہی ہے جو دیے گئے ہم پہلے اس سے، اور دیے جائیں گے ملتے جلتے ہم شکلوں اور واسطے ان کے اس میں بیویاں یا پاک و صاف، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اس کے لفظی معنی ہوئے، لیکن تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے، جو بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، جب انہیں باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اس آیت کے تفسیراً جو معنی لکھے جاتے ہیں وہ یہ ہے. اب اس آیت کا تعلق، اس آیت کا گزری آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. ایک یہ کہ اس سے پہلے جہنم کا ذکر تھا، اب جنت اور اس کے مستحقین کا ذکر فرمایا گیا، کیونکہ ہر چیز اپنے مقابل سے خوب پہچانی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ہر حکم کو تین طرح قبول کر لیا جاتا ہے: دلیل سے، ڈرا کر، لالچ دے کر. اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت دلائل سے بیان فرمائی گئی، پھر اس کے نہ ماننے پر عذاب سے ڈرایا دھمکایا گیا، اب اس کے ماننے پر ثواب کی امید دلائی گئی. کیونکہ دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں: بعض تو دلائل سے بات مان لیتے ہیں، اور بعض خوف سے، اور بعض لالچ سے. یعنی تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو یعنی دلائل، یعنی کوئی چیز اگر ان کو ایکسپلین کی جائے برابر سے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں، اس پہ ایمان لا لیتے ہیں. بعض جو ان کو ڈرانا پڑتا ہے، اور بعض جو ان کو لالچ دینا پڑتا ہے، ڈر بھی وہاں کام نہیں کرتا. یا یوں کہو کہ انسان کی عقلی دلیل سے بات مانتے ہیں، اور دل ڈر سے، اور نفس لالچ سے. یعنی اب یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ یا یوں کہو کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دلائل سے بات مانتی ہے، دل جو ہے ڈر سے، اور نفس جو ہے لالچ سے. انہی تین چیزوں کا یہاں ذکر ہوا. خیال رہے کہ یہ تینوں ذریعے عاقلوں کے لیے ہیں. عشق ان تمام اسباب و ذریعے سے بے نیاز ہیں. عشق یعنی جو عقل کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ سارے دلائل ہیں، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں، جو عشق میں ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں، ان سے بے نیاز ہوتے ہیں. وہ اپنے بدصورت بچہ، اپنا معمولی دیسی جھوپڑا پیارا ہے. یعنی اب ماں جو ہوتی ہے اس کا کیسا بھی بچہ ہو، اسے سب سے زیادہ اس کا بچہ ہی پیارا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عشق ہے. وہاں پہ کوئی عقل کام نہیں کرتی، وہاں کوئی دلیل کام نہیں کرتی. دلیل سے نہیں بلکہ عشق سے. عقل کہتی ہے کہ کشمیر پر، یعنی یہ بولا جا رہا ہے کہ بھائی اب جو ہے نا عقل کیا بولتی ہے کہ بھائی جیسا کہ ہوتا نا ہمارے ذہن میں بھی، بولے بھائی فلانی جگہ بہت خوبصورت ہے، بولے کشمیر بہت خوبصورت ہے، یا بولے سوئٹزرلینڈ کے پہاڑ جو ہوتے ہیں برفیلے بہت خوبصورت ہے، بولے وہاں ایسا دکھتا وہاں ویسا دکھتا. لیکن کتنا بھی ہو جو ہے نا، پھر بھی عشق کیا کہتا کہ بھائی سب سے اعلیٰ چیز اعلیٰ جگہ کون سی ہے دنیا میں گھومنے کے لیے؟ تو آپ بولیں گے وہ مدینہ منورہ ہے. بولیں گے عاشق تو وہی بولے گا کہ مجھے مدینہ جانے کا موقع مل جائے، میں مدینہ ہی جانا چاہوں گا. تیسرا یہ کہ انسان کو ضروری ہے کہ تین چیزیں معلوم کریں. ایک اپنی ابتدا کہ میں کہاں سے آیا. اب یہ بہت اہم بات ہے، اس کو غور سے سنیں. تین چیزیں انسان کو معلوم کرنی ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ میں کہاں سے آیا. دوسرے اپنی غذا کہ میں کہاں کھاتا پیتا ہوں. دوسرا اپنی غذا کا جو ہے نا سوچنا ہے کہ میں کہاں کھاتا پیتا ہوں. تیسرا اپنی انتہا کہ مجھے کہاں جانا ہے. تیسری بات جو ہے وہ انتہا والی کہ مجھے کہاں جانا ہے. اس سے پہلے دو چیزوں کا ذکر ہو گیا تھا کہ الذی خلقکم میں انسان کی ابتدا، اور الذی جعل لکم میں اس کی غذا کا ذکر فرمایا گیا. رہی انتہا وہ کفار کی کچھ اور تھی کہ مسلمان کی اور. لہٰذا پہلے کفار کی انتہا بیان فرما کر اب مسلمان کی انتہا کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کو کہاں جانا ہے، اور آپ کون سی غذا استعمال کرتے ہیں، کہاں کھاتے پیتے ہیں. ان تین چیزوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے. تو تفسیر میں جب شروع میں بات ہوئی کہ کہاں سے آئے تو وہ سب ذکر ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کہاں سے آئے، کیا ہوا، وہ سب ذکر میں بات ہوئی.
اور پھر غذا وغیرہ کی بات ہوئی کہ کیسے کھانے پینا ہے. اب جو ہے نا انتہا کی بات ہو رہی. تو پہلے جو پچھلی آیتوں میں بتایا گیا تو کفار کی انتہا پہ بات ہوئی کہ کفار کی انتہا کیا ہے، وہ کہاں بھیجا جائے گا. اور اب جو بات ہو رہی وہ جو ہے نا مسلمانوں کی بات ہو رہی کہ مسلمانوں کی انتہا، جو ایمان والوں کی انتہا کیا ہے. تفسیر میں مبشر یہ لفظ بشارت سے بنا ہے جس کے معنی ہے خوشخبری. اور خوشخبری کو بشارت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بشرا سے بنا ہے جس کے معنی ہے ظاہری کھال، جس کے معنی ہے ظاہری کھال. چونکہ اچھی خبر کا اثر چہرے وغیرہ پر نظر ہو جاتا ہے کہ سن کر ہنسی آ جاتی ہے، یعنی مسکراہٹ آ جاتی ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بشارت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تو صرف حضور سے خطاب ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو آپ خوشخبری دیجئے. خیال رہے کہ ایک بشارت ہے آئندہ نبیوں کی آمد کی، اس کے ساتھ تصدیق ہوتی ہے. گزشتہ نبیوں کی طرح حضور اس بشارت سے پاک ہے کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے حضور کو صرف مصدق فرمایا جاتا ہے، یعنی آپ کو صادق فرمایا جاتا ہے، سچا فرمایا جاتا ہے. آدم علیہ السلام صرف بشیر ہیں، کسی نبی کے مصدق نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہ ہوا تھا. دوسری بشارت ہے اللہ کی رحمتوں کی جس کے ساتھ نظارات ہیں، اس معنی سے حضور بشیر ہیں. آپ کا لقب بشیر و نذیر ہے، آپ کا لقب بشیر و نذیر ہے. یہاں دوسری بشارت مراد ہے یہ عام علماء اور واعظین سے، یعنی اے علماء اور واعظوں تم مسلمانوں کو خوشخبری دیتے رہو. بشر کو باب تفعیل سے لایا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ تھوڑی تھوڑی خوشخبریاں دیتے رہنا چاہیے کہ واعظ کو کوئی واعظ خوشخبری سے خالی نہ ہو. وہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بیان دے، کوئی بھی واعظ دیں تو اس میں برابر جو ہے نا اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خوشخبری ہونی چاہیے. مگر خیال رہے کہ خوشخبری کے ساتھ ڈرانا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمان کو امید اور خوف رہے. لیکن ڈرانا بھی ضروری ہے، ورنہ بولتے نا وہ انسان تو ایسا ہے کہ بہک جاتا، تو اس کو ڈرانا بھی ضروری ہے تاکہ جو ہے نا خوف اور امید دونوں برقرار رہے. الذین آمنوا، اس سے یا تو قرآن پر ایمان لانا مراد ہے کیونکہ پہلے اسی کا ذکر ہوا ہے، یا ساری ایمانی باتوں پر، اور یہی زیادہ صحیح ہے. اس ایک کلمے سے ساری ایمانیت کا ذکر ہو گیا. یہاں تا قیامت ہر جگہ کے مومن مراد ہیں. حضور ان سب کے بشیر ہیں بلا واسطہ یا بالواسطہ. اگرچہ فرشتے، جنات، انسان سب مومن ہیں، مگر یہاں صرف انسان مومن مراد ہیں کیونکہ جنت صرف انسان مومنوں کے لیے ہے، جیسا کہ سورہ احقاف میں مذکور ہے. تمام ایمانیت، توحید، فرشتوں وغیرہ کا ماننا، ایمان کا قلب یا ڈھانچہ، حضور کو ماننا ایمان کا قلب وہ روح ہے. شیطان توحید و تمام غیب کی چیزوں کو مانتا تھا، صرف نبی کا منکر تھا. شیطان جو ہے ہر وہ چیز کو مانتا تھا لیکن نبی کا منکر تھا، آدم علیہ السلام کا منکر تھا، وہ اس لیے مومن نہ ہوا. ایمان کو عمل سے اس لیے مقدم کیا گیا کہ ایمان سارے نیک اعمال کی اصل ہے. تو اب ایک تو ہوتا ہے کہ ایمان، اور ایک ہوتا اعمال، اچھے اعمال. تو اب یہاں یہ بولا جا رہا ہے کہ بھئی ایمان جو ہے وہ اعمال پر مقدم، یعنی اعمال چاہے کتنے بھی ہوں، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ان اعمال کا کوئی ثواب یا کوئی جو ہے نا اس کی جزا یا اس کا انعام جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتا، نہ ملے گا. لیکن ایمان مقدم ہے. اگر ایمان ہے تو پہلی چیز کیا ہے کہ تم ایمان والے ہو گئے، اب اس کے بعد جو ہے نا عمل کی بات ہوگی. کافر کا کوئی نیک عمل قابل ثواب نہیں. نیز جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. رہے نیک اعمال وہ بسا وقت ضروری نہیں رہتے. جو شخص ایمان لاتے ہی مر جائے وہ یقیناً جنتی ہے حالانکہ اس نے نیک کام کوئی بھی نہ کیا ہو. بدکار مسلمان بھی آخرکار جنت میں ضرور پہنچیں گے مگر بے ایمان جنت سے بالکل محروم ہیں. یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی اب کوئی ایمان لائے اور ایمان لاتے جو ہے نا فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ جنت میں جائے گا کیونکہ وہ ایمان والا ہے حالانکہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا. اسی طرح جو بدکار مسلمان ہوں گے، بدعملی کریں گے تو ان کو جو سزا ملے گی لیکن آخرکار جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان پر فضل فرمائے، رحم فرمائے اور ان کو جنت میں ڈال دے. لیکن کفار کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کبھی جو ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. وَعَامِلُونَ الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد نیک عمل کا اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ کوئی شخص ایمان پر بھروسہ نہ کر بیٹھے کیونکہ ایمان بنیاد ہے اور اعمال عمارت. یعنی اس کو ایسا سمجھیے کہ جو بیس ڈالتا نا، بیس پورا اندر جو بیس رہتا وہ بنیاد جو ہے نا ایمان ہے، لیکن اس پہ جو عمارت ٹھہرے گی وہ اعمال. فقط بنیاد سے مکان نہیں بن جاتا اور بغیر بنیاد کے جو ہے بلڈنگ نہیں ٹھہر سکتی. بغیر عمل جنت کی طالب حماقت ہیں، نیز ایمان نور ہے اور عمل اس کی زیادتی جس کی برکت سے مسلمان کا ظاہر اور باطن چمک جاتا ہے. نیز جنت کے راستے میں سدھاں خندقیں ہیں، یہ اعمال وہ سواری ہے جن سے یہ خندقیں آسانی سے طے ہو جاتی ہیں. بلکہ یوں کہو کہ خود ایمان کے جاتے رہنے کا ہر وقت اندیشہ ہے. یہ اعمال ایمان کی روک تھام ہیں. کیا پیاری بات ہے. بولتے کہ جنت کا جو راستہ ہے اسے بہت ساری خندقیں ہیں لیکن اعمال جو ایک ایسی سواری ہے جو حفاظت جو ہے نا آپ کو ان خندقوں سے بچا کے جو ہے نا جنت میں پہنچا دے گی. اور اکثر بہت سارے لوگ جو بولتے ہیں ہم ایمان والے بس عمل کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر، تو وہ حماقت ہے کیونکہ پتہ نہیں کہ ایمان کس بات سے چلا جائے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں.
کہ وہ بولے کہ جو ہے نا مایوسی کفر ہے، اگر کوئی چیز کو لے کے ہم مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات سے تو وہ ہم کفر کر دیے، اور خدا نہ خواستہ اس حالت میں اگر موت آ جائے تو کفر کی موت ہو گئی۔ لیکن جیسے نیک عمل کرے، جیسے آپ ذکر میں بیٹھ گئے، پھر صاحب نے ذکر بتایا تھا، ذکر میں بیٹھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہی جو ہے نا پھر ایمان والے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان ساری چیزوں سے یعنی ہوتا کیا ہے کہ اعمال جو ہے نا آپ کی ایمان کی ضمانت ہے، آپ کے ایمان کو پکڑ کے رکھتی ہیں، بلکہ جو ہے نا اس کا درجہ بڑھاتے رہتے، نور اللہ نور ہوتے جاتے۔ الصالحات جمع صالحتن کی ہے، جس کے معنی ہے نیک کام، اور جو جائز کام بھی رضائے الہی کے لیے کیا جائے وہ صالح ہے۔ اس میں عبادت، معاملات وغیرہ سب ہی داخل ہو گئے۔ اب یعنی نیک اعمال کا یہ مطلب نہیں کہ صرف عبادت، نیک اعمال کا تمہاری پوری زندگی کا طرز عمل ہے، اس میں جو ہے نا عبادت بھی شامل ہو گئی، تمہارے جو ہے نا معاملات بھی شامل ہو گئے، اگر تم حلال روزی کمانے میں لگے ہوئے تو وہ بھی عبادت ہو گئی، تم صحیح جو ہے نا معاملات کرتے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ بھی جو ہے نا عبادت ہو گئی، تم حق و حلال کا جو ہے نا خیال رکھتے تو وہ بھی عبادت ہو گئی، تم کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تو وہ بھی عبادت ہو گئی، تم ہمیشہ سچ بولتے تو وہ بھی عبادت ہو گئی۔ یعنی یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ چونکہ ہر شخص سارے نیک کام نہیں کر سکتا، فقیر سے زکوٰۃ اور کمزور سے حج ناممکن ہے، فقیر زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کمزور حج نہیں کر سکتا، تو یہ پھر ان کو ثواب کیسے ملے گا؟ اس لیے یہاں طاقت کے مطابق اعمال مراد ہیں۔ ان لہم جنات، لہم کے مقدم کرنے سے معلوم ہوا کہ جنت صرف مومن کے لیے ہے۔ جناتن جمع جنت کی ہیں، جس کے معنی ہیں گھنا باغ، چونکہ گھنے باغ کی زمین درختوں سے چھپ جاتی ہے اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ جنت میں اگرچہ اور بھی سدھا نعمتیں ہوں گی لیکن جنت ان سب میں اصل ہیں، اس لیے اس کا ذکر ہر جگہ فرمایا جاتا ہے۔ جنت کے 8 طبقے ہیں، کتنے؟ 8 طبقے ہیں۔ جنت الفردوس، جنت العدن، جنت الماوا، دار الخلد، دار الاسلام، دار المقامیہ، الین، جنت النعیم۔ یہ تفسیر عزیزی میں جو ہے نا یہ 8 نام درج ہیں، لیکن ان کے ناموں میں کچھ اختلاف بھی ہیں، یعنی کچھ اور ناموں سے کچھ اور لوگ بھی بیان اس کو کیے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان طبقوں میں رکھا جائے گا۔ اب تمہارے اعمال کے مطابق جو ہے نا آپ کو اس مقام میں، جنت کے اس مقام میں رکھا جائے گا۔ چونکہ سارے مسلمانوں کے لیے ساری جنتیں ہیں اس لیے آیت کے مطابق یہ ہوا کہ جنتیں مسلمانوں میں تقسیم ہو جائیں گی، جیسے کہ ریل میں بولتے نا تھرڈ سیکنڈ وغیرہ کئی درجے ہوتے ہیں، جیسے ہم ٹرین میں کبھی سفر کرتے تو ہوتا نا فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس ایسا، اور وہ سب مسافروں کے لیے ہے، لیکن جتنا روپیہ خرچ کیا جائے گا اتنا ہی درجہ ملے گا، تو جیسے اعمال ویسا جو ہے نا درجہ ملے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ درجے والے ادنا درجے کے بھی مالک ہوں لیکن وہ اعلیٰ میں ہی رہیں گے، جیسا کہ فرسٹ کلاس کا مسافر تھرڈ ڈگری میں جو ہے نا سفر کر سکتا مگر نہیں کرے گا۔ تجری من تحتها الانہار، یہ ان باغوں کی صفت ہیں، چونکہ باغوں کی سرسبز پانی سے ہی ہوتی ہیں، اور جس باغ میں نہریں جاری ہوں بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے اس لیے وہاں نہریں جاری ہو گئیں۔ الانہار نہر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں چیرنا، چونکہ زمین چیر کر دریا میں سے پانی لایا جاتا ہے اس لیے اسے نہر کہتے ہیں۔ جنت میں بھی حوض کوثر وغیرہ سے پانی آئے گا اور ان باغوں میں ہوتا ہوا نکل جائے گا، اور یہ نہ تو بالکل نالی کی طرح تنگ ہوگا اور نہ دریا کی طرح فراغ اور ٹیڑھی بل کھائی ہوئی، بلکہ نہایت سیدھی اور درمیانی فراغ، اس لیے انہیں نہر کہا گیا۔ بعضوں نے کہا کہ یہاں انہار سے صرف پانی ہی نہیں، پانی کی نہریں مراد ہیں، کیونکہ باغ کی سرسبز صرف پانی سے ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ نہریں ہر طبقے میں ہوں گی اس لیے ان کو جمع لایا گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، پانی کی، شہد کی، دودھ کی اور شرابن طہورہ کی، کیونکہ یہ مومنین کے پینے کے لیے ہوں گی اور وہاں کے سرسبز قدرتی ہوں گی۔ اگر جنت کے باغوں کی سبزی اس پانی سے ہوتی تو وہاں ہر وقت پانی نہ رہتا، کیونکہ اس سے درخت گل جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نہ اس پانی سے وہ درخت گلیں گے نہ اس کے بغیر سوکھیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پھلوں میں ان دودھ اور شہد وغیرہ کا مزہ ہو، کیونکہ دنیا میں بھی اگر کسی درخت کی دودھ اور شہد سے پرورش کی جائے تو اس کی پھلوں میں لذت اور شیرینی بڑھ جاتی ہے۔ تفسیر عزیزی میں کہا گیا، یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نہروں کی بات ہو رہی، یعنی اتنے بڑے کہ دریا کی مانند بھی نہیں ہے کہ جو خوف پیدا کر دے، ٹیڑھے میڑے ہوں، بلکہ ایک نہر کی طرح، نالا بھی نہ ہو بالکل چھوٹا سا، بلکہ ایک نہر کی طرح، جو خوبصورت نہر جیسا بولتا ہے نا جھرنا جو بہتا باغوں میں، اس طرح ہوگا، دل لبھانے والا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف پانی کے ہوں گے، بعض کہتے ہیں کہ دودھ بھی ہوں گے، شہد بھی ہوں گے، شرابن طہورہ بھی ہوں گے اور پانی بھی ہوں گے، 4 قسم کے ہوں گے، کیونکہ یہ جو ہے نا لذت کے لیے وہاں ہوں گے۔ اب ایک چیز یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہے نا جنت میں جب داخل کیے جائیں گے تو وہاں کھانے پینے کی حاجت نہیں رہے ہوگی، صرف لذت ہوگی، اس لذت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اور وہاں کی جو کھیتی وغیرہ سبز جو ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، یعنی اس میں جو ہے نا پانی کی وجہ سے وہ نہیں ہوں گی، اگر پانی کی وجہ سے وہ ہوتی تو ہمیشہ پانی ہونے سے سڑ گل جاتی، یا اس پانی نہیں ہونے سے سوکھ جاتی مثال کے طور پر، تو ایسا کچھ نہیں، وہ تو ہمیشہ قدرتی رہنے والے۔ بس نہریں جو ہے نا خوبصورتی کے لیے، مسلمانوں کو لبھانے کے لیے، ان کی لذتوں کے لیے، ان کا دل لگانے کے لیے جو ہے نا وہاں پہ رکھی گئی۔ کل لما رزقوا، اس کا مطلب یہ نہیں
ہے کہ جنتیوں کے پاس رزق ہر وقت نہ ہوگا اور کبھی بھی دیا جائے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہاں کا پھل ہر وقت موجود ہوگا، لیکن ان کا کھانا وقتاً فوقتاً خواہش کے مطابق ہوگا۔ خیال رہے کہ جنت میں پھل ہوں گے، غلہ نہ ہوگا، اس لیے وہاں باغات ہیں، کھیت نہیں، کیونکہ غذا بقائے زندگی کے لیے ہوتی ہے اور پھل صرف لذت کے لیے۔ وہاں بھوک پیاس نہیں لگے گی، وہاں کی زندگی غذا کی محتاج نہیں، صرف لذت کے لیے پھل کھائے جائیں گے۔ رزقنا من قبل، اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ قبل سے مراد دنیاوی پھل ہوں، یعنی جب جنتی کوئی پھل پایا کریں گے تو کہا کریں گے کہ یہ ویسا ہی پھل ہے جیسا ہم دنیا میں ہمیں ملتے تھے، کیونکہ یہ ان کے ہم شکل ہیں اور ہم رنگ ہوں گے، مگر جب کھائیں گے تو مزہ نرالا پائیں گے۔ یا اس سے خود جنت کے پہلے پھل مراد ہیں، یعنی جنت کا ہر پھل شکل و صورت میں پہلے پھلوں کی طرح ہوگا، مگر ہر بار لذت اور ہی قسم کی ہوگی۔ مثلا جب بھی سیب کھائیں گے علیحدہ مزہ پائیں گے۔ وَأُوتُوا بِهِ متشابہن، اس کے مقصد یہ ہے کہ جنت کے پھل یا تو دنیاوی پھلوں کے ہم شکل ہوں گے یا وہاں کے ہی پھلوں کے، اس لیے کہ اجنبی چیز کی طرف دل راغب نہیں ہوتا۔ ان کے دلوں کو راغب کرنے کے لیے پھلوں کی شکل تو دنیاوی پھلوں کی طرح ہوں گی، مگر لذت جدا، تاکہ ان کو ہر بار نیا لطف آئے۔ تفسیر البیان میں فرمایا گیا ہے کہ ہر جنتی کو کھانے پینے اور جمع میں 100 آدمی کی قوت دی جائے گی، اور وہاں پیشاب اور پخانہ کی بالکل ضرورت نہ ہوگی، بلکہ ان کی غذا خوشبودار پسینہ بن کر جسم سے نکل جائے گا۔ ازواجن جمع زواج کی ہے، جس کے معنی ہے جوڑا۔ یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کو پر بولا جا سکتا ہے، مگر یہاں بیویاں ہی مراد ہیں، کیونکہ لہم کی ضمیر مذکر تھی، اور آگے مطہرتن جو کہ ازواج کی صفت ہے وہ مؤنث ہیں، چونکہ شوہر بیوی کا گویا مالک ہوتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے نعمت الہی ہے، اس لیے جنت کی عورتوں کو خواہ وہ حوریں ہوں یا دنیاوی بیویاں وہاں کی نعمتوں میں سے شمار کیا گیا۔ خیال رہے کہ جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں مرے گی وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جنت میں حضور کے لیے خاص ہیں۔ اور جس عورت کا شوہر کافر ہو کر مرا، اب یہ غور سے سنیں، بہت سارے لوگوں کو سوال ہوتا کہ بھئی کیسا کریں، تو اور جس عورت کا شوہر کافر ہو کر مرا یا جو کہ کنواری ہی مر گئی، ان کا نکاح ان جنتیوں میں سے کسی سے کرا دیا جائے گا جو جنت کے بھرنے کے لیے پیدا کیے جائیں گے۔ اور جس کی بیویاں کافر ہو کر مر گئیں یا کنواری ہی مر گئیں یا کنوارا ہی مر گیا، اس کے نکاح میں صرف حوریں ہوں گی۔ اور جس کی بیوی بھی مسلمان مرے وہ جنت میں اپنی اس بیوی کو بھی پائے گا اور حوروں کو بھی، لیکن وہاں یہ دنیاوی بیویاں حسن و جمال میں حوروں سے کسی طرح کم نہ ہوں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی۔ اس کی پوری تحقیق انشاءاللہ سورہ مریم میں کی جائے گی۔ جنت میں ایک مرد کو چند بیویاں دی جائیں گی، مگر ایک عورت کو چند مرد نہیں، کیونکہ یہ بے حیائی ہے۔ ایک مخدوم کے چند خادم ٹھیک، مگر ایک خادم کے چند مخدوم ٹھیک نہیں۔ ہاتھ میں انگوٹھا جو نر ہے ایک ہے، انگلیاں جو مادہ ہے وہ چند، اس لیے لہم ازواجن ارشاد ہوا۔ نیز حور جو انسان نہیں، ان کا نکاح انسانوں سے ہو سکے گا۔ دنیا میں نکاح کے لیے ہم جنس ہونا شرط ہے کہ انسان کا نکاح غیر انسان سے نہیں۔ خیال رہے کہ وہاں کی بیویاں قیامت کے بعد جنت میں پہنچ کر ہی ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ جنت میں رہیں وہاں سب کچھ کھایا پیا، مگر حوریں سے بے تعلق رہے۔ شہداء کی روحیں جنت کے میوے کھاتی، مگر حوروں سے بے تعلق۔ حضرت مریم نے دنیا میں جنتی میوے کھائے، اس لیے ازواجن کے لیے فیہا فرمایا اور ثمرتن کے لیے فیہا ارشاد نہ ہوا۔ مطہرہ سے معلوم ہوا کہ عورتیں خواہ حوریں خواہ دنیاوی عورتیں تمام ظاہری اور باطنی عیبوں سے اور گندگیوں سے بالکل پاک ہوں گی، یعنی حیض، نفاس، پیشاب، پخانہ، منی، تھوک، میل یا ہر قسم کی بیماری وغیرہ سے بھی پاک ہوں گی، اور بدقلتی، سخت زبانی، نافرمانی وغیرہ بھی ایک دم دور۔ ان کے چہرے کا نور آفتاب کی روشنی کو بھی شرما دے گا۔ ہم فیہا خالدون، اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کبھی نہ مریں گے، کیونکہ ان کے جسم پر روحانیت غالب ہوگی، نہ کہ انصریت، اور فنا انصریت کے لیے ہے نہ کہ روح کے لیے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد عورتیں ہمیشہ 35 سال کے جوان رہیں گے، یعنی 35 ایئرس کی جو عمر میں آپ جیسے تھے نا ویسے وہاں رہیں گے۔ ان کا قد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ ہوگا، بے داڑھی ہوں گے،
سب کی آنکھیں قدرتی سرمگی ہوں گی، ہر ایک کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا علیحدہ رنگ ہوگا، اور وہ جوڑے ایسے شفاف ہوں گے، روزانہ ان کا حسن و جمال بڑھے گا، نہ کبھی بوڑھے ہوں گے، نہ دبلے، نہ کمزور، اور نہ ان کے کپڑے کبھی میلے ہوں گے۔ تفسیر البیان میں یہ لکھا گیا ہے۔ تو میرے کا خلاصہ تفسیر یہ ہے اس آیت کا کہ قرآن پاک کے نہ ماننے پر سزا کا ذکر ہو چکا ہے، اب اس کے ماننے کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحیح مسلمان ہوئے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا اور انہوں نے عبادت، سخاوت، خوش اخلاقی وغیرہ نیک اعمال کیے، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے مرنے کے بعد اس عالم میں ایسے عمدہ اور گھنے خوبصورت باغ دیے جائیں گے کہ جن میں دودھ، شہد وغیرہ کی نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں کے میووں میں عجیب لطف یہ ہوگا کہ سب کی شکل و صورت، رنگت و خوشبو تو یکساں مگر ذائقہ الگ الگ۔ اس مشابہت کی وجہ سے جنتی کھاتے وقت سمجھیں گے کہ یہ وہی میوے ہیں، مگر جب کھائیں گے تو ہر بار نیا نیا ہی لطف پائیں گے، اور ان کو صرف کھانا اور مکان ہی نہ ملے گا بلکہ ان کے دل لگانے کے لیے اور گھروں کی آبادی کے لیے نہایت پاکیزہ بیویاں بھی دی جائیں گی، جو کہ ساری نفرت کی چیزوں سے پاک ہوں گی، صورت نہایت زیبا اور سیرت نہایت اعلیٰ ہوں گی۔ ان نعمتوں پر طرح یہ کہ ان کو بڑھاپا، نہ بیماری وغیرہ کی تکلیفیں نہیں، اور موت کا کھٹکا نہیں۔ دنیا کے سارے عیش و موت کی وجہ سے تلخ ہیں، وہاں یہ تلخی بھی نہ ہوگی بلکہ وہ اپنی عیش و آرام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو یہ خوشخبری مسلمانوں کو دی گئی۔ اب اس آیت سے اتنے فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، ہم کو یہ پتا چلا کہ جنت پیدا ہو چکی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام وہاں رہ چکے ہیں، حضور معراج میں وہاں کی سیر فرما چکے ہیں، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت جنتیوں کے لیے نامزید ہو چکی ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا جا چکا ہے، اور دی وہی چیزیں جاتی ہیں جو موجود ہوں، جو قرآن پاک میں نا کل کو نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہے موجود، اس لیے تو عطا ہوا۔ دوسرا یہ کہ جنت اور جنت والوں کے لیے فنا نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ تیسرا یہ کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں بلکہ ایمان کے علاوہ ہیں، کیونکہ یہاں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا، اور عطف غیریت چاہتا ہے۔ نیز بہت سے مومنوں کو عمل کا موقع نہیں ملتا، اگر اعمال ایمان کی جزا ہوتے تو یہ لوگ مومن کیوں کر ہوتے۔ چوتھا یہ کہ دنیا میں حیضہ عورت سے جمع کرنا منع ہے، اس لیے کہ وہ ناپاک اور مرد پاک۔ جنتی عورتیں ہر طرح پاک ہیں، لہٰذا جو مرد گناہوں کی ناپاکی میں لتڑا ہوگا وہ ان کے پاس نہ جا سکے گا، یعنی جو مرد دنیا میں جو نا گندگی گناہوں میں پڑے گا وہ ان پاک دامن عورتوں کے پاس نہیں پہنچ پائے گا، یہاں اپنی پاک دامن بیوی کے پاس بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ پانچواں یہ کہ دنیا میں جو شخص حلال جمع سے جنبی ہوا، اس کو مسجد میں آنا حرام ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کیے، پاکی نہ حاصل کرے۔ تو جو حرام شہوتیں پوری کریں اس کو جنت میں جانا بھی حرام ہوگا، کیونکہ وہ جگہ پاکوں کے لیے ہے۔ چھٹا یہ کہ نیک پاک بیویاں اللہ کی بڑی رحمت ہیں، نیک دامن نیک اوصاف والی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی حقیقت میں رحمت ہیں، کیونکہ اس سے صحبت زیادہ رہتی ہے۔ اچھوں کی صحبت تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، حضور کے صحابہ صرف صحبت نبی کی وجہ سے تمام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دلوں میں ایمان حقیقی کا، ایمان مقبول بیج بویا اور اس کو نیک اعمال کا پانی دیا۔ اب اس کا جو باطنی، یہ تو ظاہری ہم سن لی، اب اس کا باطنی جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ اپنے دلوں میں ایمان، یعنی اپنے قلبوں میں ایمان حقیقی کو قائم کیے اور اس کو جو ہے نا نیک اعمال کے پانی سے پانی دیتے ہیں، تو ان کو ایسے باغات ملیں گے جن میں توکل، یقین، زہد، تقوی، صدق، اخلاق، ہدایت، خیانت، قناعت، پاک دامنی، مجاہدہ، شوق و ذوق، رغبت، خوف و امید، صفائی قلب، وفا، طالب، محبت، حیا، کرم، سخاوت، شجاعت، علم اور حلم یعنی نرم دلی، معرفت، عزت، رفعت یعنی بلندی، رحمت، ہمت کے گھنے درخت ہوں گے جن کے نیچے اللہ کی رحمت، اس کے کرم، اس کی عنایت، اس کے فضل اور اس کے توفیق کی نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کبھی وہ ان درختوں سے مشاہدہ، کشف، تجلی، انوار کے پھل پائیں گے تو کہیں گے یہ تو ہم اس سے پہلے بھی پا چکے ہیں، مگر ہر کشف میں علیحدہ لذت اور ہر تجلی میں نیا نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو اپنے قلب کو ایمان کے نور سے منور کرتا ہے اور نیک اعمال کا پانی اسے دیتا ہے تو اس کی جنت اس کے پورے وجود میں بن جاتی ہے۔ کون سے درخت؟ یہ سارے درخت، حسن اخلاق کے درخت، یعنی علم کے درخت، علم کے درخت، یہ سارے درخت اس کے اندر جو ہے نا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
اور پھر کون سے پھل ہوتے ہیں؟ تو وہ بولتے ہیں تجلی کے پھل ہوتے ہیں، وہ اللہ کی تجلی کے پھل ہوتے ہیں۔ تو جو ہمیشہ ہمہ وقت جو ہے نا ان تجلیوں میں کھویا رہتا، وہ برابر یہ کہتا کہ بھائی تجلی تو ویسی ہی ہے لیکن اس کی لذت کچھ اور ہے، ہر دفعہ جو ہے نا اس کا تجربہ کچھ اور ہے، ہر جگہ اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ اس راہ میں نئے آنے والے لوگ مشکل سے فرق کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کے نور کو نار یعنی آگ سمجھا اور فرمایا کہ انی انست نارا، مگر جب سالک واصل ہو جاتا ہے تو ہر نار میں علیحدہ ذوق پاتا ہے، ہر نور میں علیحدہ ذوق پاتا ہے۔ ان حضرات کے لیے اس قلبی باغ میں ان پھولوں کے علاوہ علم الغیب سے اور بھی رحمتوں کے جوڑے ملیں گے جو کہ اغیار کی نظر سے پاک ہوں گے، اور وہ ان سے واپس نہ لیے جائیں گے بلکہ ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں گے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے نام اور شکل میں، مگر لذت میں دنیاوی پھلوں سے کوئی نسبت نہیں، ایسے ہی انبیاء اولیاء کی عبادت اگرچہ نام و شکل میں ہماری عبادت کی طرح معلوم ہوتی ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی، ارکان نماز دونوں جگہ یکساں معلوم ہوتے ہیں، مگر لذت و قبولیت میں کوئی نسبت نہیں۔ اسی لیے ہمارا یعنی پہاڑ بھر سونا، کتنی پیاری مثال ہے، دیکھو ہمارا پہاڑ بھر سونا خیرات کرنا صحابہ کے ایک سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی ایک سیر اگر جو دیے نا اس وقت اس حالت میں، ہمارا پہاڑ بھر سونا بھی جو ہے نا خیرات وہاں تک نہیں ہم کو پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ اس کا باطنی نقطہ تھا۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.